وہ عظیم انسان حضرت آیت اللہ العظمیٰ بہجت اپنے بیٹے کی زبانی 24 اگست 1916 کو پیدا ہوئے۔ اور 13 سال کی عمر میں 1929 8 اکتوبر کو تعلیم حاصل کرنے کی خاطر عراق چلے گئے۔ چوبیس ستمبر 1933 کو کربلا سے نجف گئے۔ پھر 13 مئی 1945 کو عراق سے واپس ایران آ گئے اور یوں کچھ مہینے ملک کے شمال میں رہے، وہاں شادی کی اور 1946 کے آخر یا 1947 کے شروع میں قم تشریف لیا۔ پھر 60 سال یہیں قم میں مقیم رہے اور 2009 میں 94 سال کی عمر میں دنیا سے چلے گئے۔ اور یہ شخص آیت اللہ بہجت ہے، محمد تقی بہجت۔ اللہ تعالیٰ جناب موسیٰ سے کہتا ہے وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اور میں نے تمہیں اپنی ذات کے لیے منتخب کر لیا۔ لہذا وہ موجودات جو خود کو خدا کے لیے وقف کر لیتی ہیں تو خداوند بھی بدلے میں ان پر اپنی عنایت کرتا ہے، انہیں محفوظ کر لیتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے، انہیں توفیق دیتا ہے، انہیں پوشیدہ راستے جلدی بتا دیتا ہے۔ انہوں نے بھی بہت جلدی اپنی راہیں متعین کر لی، بہت جلدی۔ اس وقت وہ بچے تھے، بلوغت سے کئی سال پہلے کی بات ہے۔ پروردگار نے ان کے راستے میں ممتاز شخصیات کو قرار دے دیا، انہوں نے ان کے جیسا بننا اور ان کے جیسا چلنا شروع کر دیا۔ پروردگار نے انہیں قریبی علاقے میں ایک عالم تک پہنچا دیا۔ وہ عالم دین نجف اشرف سے تعلیم مکمل کر چکے تھے، متقی انسان تھے، ان سے زندگی کے طور طریقے سیکھے، انہوں نے بول چال سیکھی، آس پاس کی چیزوں اور ماحول سے محبت کرنی سیکھی۔ محبت کرنے والے، نرم دل اور الہی انسان بن کر پروان چڑھے۔ بچپن ہی سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتے، نماز میں ایسی چیزوں کو دیکھتے تھے کہ دوسرے اسے نہیں دیکھ پاتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ نماز کے اثرات ہی ایسے ہیں، یعنی ہر انسان ان چیزوں کو دیکھتا ہوگا۔ نماز انسان کو عرش والا بنا دیتی ہے۔ انہوں نے ایک مرتبہ کسی عالم دین کے سامنے اس بات کا اظہار کر دیا۔ کہتے ہیں میں بہت چھوٹا تھا، بالغ ہونے سے کئی سال پہلے، جب میں نماز پڑھتا تھا تو مختلف چیزوں کو دیکھا کرتا تھا اور میرا خیال تھا کہ سارے ہی ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، اس لیے یہ کوئی خاص چیز نہیں کہ میں کسی کو بتاؤں۔ اور پھر کئی سال گزر گئے تو وہ سمجھے کہ نہیں، دوسرے لوگ یہ چیزیں نہیں دیکھ پاتے۔ اس وقت انہوں نے یہ بھی سیکھ لیا تھا کہ ایسی باتیں کسی سے نہیں کہنی۔ اب یہ انہیں کس نے سکھایا تھا؟ انسانی کمال کے لیے ایک اہم ترین بات یہ ہے کہ جو چیز انہیں دی جاتی ہے اس کی تشہیر نہ کریں، ورنہ پھر یہ سلسلہ وہیں رک جائے گا۔ یا ذا الجلال یا ارحم الراحمین اللهم من جميع المفسدين یا ارحم الراحمین اللهم صل على محمد وآله الطيبين الله يا أهل التقوى والله يا أرحم الراحمين۔ اور پھر اس طرح سے یہ ہدایت کا سلسلہ جاری رہا، علمی ہدایت ملی، پھر علم میں اتنے آگے گئے کہ علمی مضبوطی و طاقت حاصل کر لی۔ پروردگار نے انہیں بہت خاص استاد عطا کیے، معمولاً مشہور اساتذہ کے پاس نہیں جاتے تھے جن کے پاس ہر کوئی جاتا ہے، یہ ان کے پاس نہیں جاتے تھے،
بلکہ کچھ خاص مخصوص اساتذہ سے پڑھتے تھے جن کے پاس چنندہ افراد جایا کرتے تھے، حالانکہ ان اساتذہ کو پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا تھا۔ خود والد صاحب نے یہ بات بتائی، جبکہ وہ عام طور پر ایسی باتیں نہیں بتاتے۔ میں نے پوچھا، بابا جیسا کہ آیت اللہ طباطبائی 6 سال نجف میں زندگی گزارنے کے بعد علامہ سعید قاضی کی خدمت میں گئے، آپ کتنے سال بعد ان کے پاس گئے؟ بابا نے کہا، سال نہیں بھائی، یہی جب مجھے ایک کمرہ مل گیا وہاں اور 1-2 کتابوں کے استاد تلاش کر لینے کے بعد میں ان کی خدمت میں چلا گیا تھا۔ کتنے سال کی عمر میں؟ صرف 18 سال کی عمر میں، یعنی اسی سال جب وہ نجف اشرف پہنچے۔ یہ بات ہمارے لیے کافی حیران کن تھی۔ یہ رشتی تھے اور آقا سید علی قاضی وہاں بالکل بھی مشہور نہیں تھے، اور اگر ان سے ملنے کے متعلق کسی سے پوچھ لیا جاتا تو کہتے ہرگز ان کے پاس نہ جانا، خطرناک ہے۔ جو اچھے تھے وہ خطرناک تھے۔ ان کا ایک مضبوط علمی مرتبہ بھی تھا اور روحانی درجات بھی رکھتے تھے، جبکہ جو علمی مقام تک نہیں پہنچ سکتے تھے اور جو کوئی روحانی درجات حاصل نہیں کر سکتا تھا تو کہتا کہ نہ جاؤ، ممکن ہے تم کافر ہو جاؤ۔ خود والد صاحب بتاتے ہیں، وہاں کچھ لوگ ہمارا مذاق اڑاتے تھے، مثال کے طور پر کہتے اسے دیکھو۔ بابا کہتے ہیں کہ انہی میں سے ایک صاحب یہاں قم ہمارے ہاں مہمان بنے۔ بعد میں اس نے مجھ سے کہا کہ یہ خدا کی آپ پر عنایات تھیں کہ آپ کی ٹیکنیک بہت عمدہ رہی۔ میں نے پوچھا، وہ انگریز تھا؟ کیا وہ انگریزی میں بول رہا تھا؟ میں نے مذاق میں پوچھا تاکہ جواب دے، ورنہ انہوں نے جواب نہیں دینا تھا۔ کہا، نہیں، یعنی تم نے استاد کا انتخاب اچھا کیا۔ توانستید در توی اولادتون بیایید اهل علم بشن، درس بخونن. درس خوندن كأنه واجب است بر همه، ولو در 24 ساعت 1 ساعت مخصوص دروس دینیه باشن. در خانتون قرآنتون همیشه روایات اهل بیت را بتوانید اینقدر علمیت داشته باشید که بتوانید این گنج ها را از توی روایات در بیارید و همچنین از قرآن باطن تفاسیر. ہر کام کے لیے ان کے پاس منصوبہ بندی ہوتی تھی۔ ہم نے نجف میں یا عراق میں ان کی زندگی کو نہیں دیکھا، لیکن جنہوں نے دیکھا تھا وہ کہتے ہیں ایسے ہی تھے، با منصوبہ۔ اور کم میں جو ہم نے ان کے ہمراہ کسی حد تک زندگی گزاری ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ عبادات کے لیے ایک منظم پروگرام ہوتا تھا، لوگوں سے میل جول، شاگردوں سے ملاقات کے لیے معین وقت تھا، تعلیم و تعلم کے لیے نظم الاوقات کے پابند تھے، اپنے گھر والوں کے لیے خاص وقت تھا، اور ساری زندگی میں ایک لمحہ بھی بیکار نہیں گزارا۔ میں نے 5 منٹ بھی انہیں بیکار یا فارغ نہیں دیکھا۔ یا فکر کرتے تھے یا ذکر کرتے رہتے تھے یا اپنے واجبات کو ادا کر رہے ہوتے تھے۔ حتیٰ جب بہت اصرار کے ساتھ انہیں سیر و تفریح کے لیے لے جایا گیا، جیسے ہی ہم ایک باغ میں پہنچے دیکھا کہ وہ آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، یعنی درختوں سے اوپر کچھ دیکھ رہے تھے۔ میں آگے بڑھا اور میں نے کہا، بابا ہم درختوں اور پھولوں کے بیچ میں آئے ہیں، یہ باغ ہے، آپ کہاں دیکھ رہے ہیں، کیا چاہیے؟ کہتے ہیں میں ایک ایسی جگہ کی تلاش میں ہوں جہاں سورج کی روشنی بہت دیر سے پہنچے۔ میں نے کہا، بابا یہیں سیب کے درخت کے نیچے بیٹھ جائیے، یہاں یہ خوبصورت سیب بھی دکھائی دے رہے ہیں، اور جب سورج کی روشنی اس طرف آئے گی تو وہ سامنے والا بڑا درخت اس کی روشنی میں رکاوٹ بن جائے گا۔ تو بولے، ہاں ٹھیک ہے۔ اپنی ابا کو طے کیا اور بغل میں سے ایک کتاب اور کچھ کاغذ نکالے، وہیں بیٹھ کر کتاب جامع المسائل تحریر کرنا شروع کر دی۔ نظریات پر بحث لکھتے رہے، فکر اور انداز فکر پر۔ جب ہم وہاں تھے تو باغ کا مالک آ گیا، کہتا ہے، خوش آمدید، آپ آئیں اور میرے باغ میں چلیں، سیر کریں، یہ آپ کے لیے بھی اچھا ہے اور میرے باغ کے لیے بھی باعث برکت ہے۔ آپ یہاں آ کر بیٹھ گئے اور کتاب لکھ رہے ہیں۔ کتاب تو آپ گھر میں بھی لکھ سکتے ہیں۔
میں کہتا ہوں یہ کیا تھا، بہت ہی عجیب بات تھی۔ میں نے اپنے بچپن سے ان کی آخری عمر تک ایسا نہیں دیکھا، یعنی اس قدر متوجہ تھے کہ کہیں کسی کا وقت کائنات کے منبع الحیات سے ان کا رابطہ منقطع نہ ہو جائے، ہمیشہ ہوشیار رہیں اور اپنی ذمہ داریوں کی انجام دہی میں لگے رہیں، جو کچھ وہ کہتے ہیں وہی انجام دیں۔ ان کی عبادات، نمازیں، نوافل، تعقیبات، دعائیں، حرم کی زیارت، حتیٰ حرم کی زیارت کم سے کم 2 گھنٹے طویل ہوا کرتی تھی۔ راتوں کی بیداری، ہم دیکھتے تھے کہ یہ سب بہت زیادہ ہے، لیکن وہ ہماری سوچوں پر اس قدر حاوی تھے کہ خدا گواہ ہے جب تک وہ زندہ تھے میں اس طرف متوجہ نہیں ہو سکا۔ دن رات میں 12 گھنٹے ان کاموں میں لگ جاتے تھے۔ در حقیقت وہ وقت کے لمحات کا شکار کیا کرتے تھے۔ جب وہ ورزش کرنا چاہتے تو چلتے چلتے زیارت عاشورہ پڑھتے رہتے، یعنی 100 دفعہ لعن اور 100 دفعہ سلام۔ لیکن آپ کے بقول کہ وہ دوسرے کاموں کے لیے کیا کرتے تھے؟ وہ کھانا کھاتے ہوئے، لیکن کھانا بھی بہت کم کھاتے تھے، نہایت سادہ کھانا کھا لیتے، کھانے کے بالکل بھی شوقین نہ تھے۔ میری والدہ محترمہ کہتی تھیں کہ میں ساری زندگی یہ انتظار ہی کرتی رہی کہ وہ مجھ سے کچھ خاص پکانے کو کہیں، مثال کے طور پر میرے لیے قیمہ گوشت بنا دو، مگر یہ کہ جب کبھی بیمار پڑ جاتے اور کچھ نہیں کھا سکتے تھے تو اس وقت فرمائش کرتے کہ فیرنی یا کوئی نرم چیز پکا دو۔ پھر ان کے سامنے جو کچھ بھی رکھ دیا جاتا، کبھی اس پر اعتراض یا نکتہ چینی ہرگز نہ کرتے۔ صرف اس بات کا خیال ہوتا تھا کہ جو کچھ کھا رہے ہیں سخت نہ ہو، تھوڑا شوربہ، گھی، ہلدی اور پیاز ہو، گوشت وغیرہ اس میں ہو نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی میں روٹی ڈبو کر نرم کر لیتے اور کھا لیتے، اور پھر خداوند متعال کا شکر ادا کرتے۔ اور دوسری طرف اتنا زیادہ کام، اگر گھر میں اچھا کھانا آ جاتا تو وہ ہم کھاتے تھے، لیکن وہ ہم سے کہیں زیادہ پڑھتے، پڑھاتے، اور پھر طویل عبادات، دسترخوان پر بہت دیر بیٹھتے، بہت آہستہ آہستہ کھاتے، مزاح کرتے، بچوں سے باتیں کرتے، بچوں سے مذاق کرتے، بہت عمدہ مذاق کرتے۔ کوئی 2-3 سال کا بچہ بیٹھا کھانا کھا رہا ہوتا تو کہتے، وہ وہاں آپ نے دیکھا کیا آ رہا ہے؟ بچہ ادھر دیکھتا تو اس کا کھانا اٹھا کر اس کے پیچھے رکھ دیتے۔ بچہ حیران ہو کر دیکھتا کہ کھانا کہاں گیا۔ ایک مرتبہ گھر کے کسی چھوٹے بچے کے ساتھ ایسا ہی مذاق کیا تو وہ بچہ بہت ہوشیار تھا۔ دوسری مرتبہ جب اس نے دیکھا کہ بابا اسے کہہ رہے ہیں دیکھو وہاں کیا آ رہا ہے، تو وہ ہوشیار تھا۔ جیسے ہی اس نے محسوس کیا کہ پلیٹ اٹھائی جا رہی ہے، فوراً پلٹ کر کہتا ہے، اگر میں نہ دیکھتا تو آپ نے میرا کھانا چرا لینا تھا۔ اور جب وہ بچہ بڑا بھی ہو گیا، 15-20 سال کا ہو گیا، تو تب بھی بابا اس سے مذاق کرتے اور کہتے کہ اگر میں نہ دیکھ لیتا تو وہ کھانا آپ چرا لیتے۔ گفت به این که از ادخال سرور در قلب مؤمن خداوند ملکی خلق میکند، اون ملک دفاع میکند از آدم. آقا گفت به این که بقال خیلی به من داده بیداد میکرد که چرا نمید از هندوانه‌های ما بخرید بگیرید. تا یک دفعه از کثرت اصرار رفت هندوانه را بگیره. گفت آمد درش داشت جمع میکرد، دید هر چی بده او را برای من جمع میکن. به نظر میشناخت. گفت آقا یکی اینجا یکی اونجا شد. گفت آقا اینقدر خودت زحمت نده، من اینجور زحمت ها را قبول ندارم، اینه بیار اینه بیار اینه بیار اینه بیار. به نظر میشناخت. گفت آقا معلوم میشه شما میشناسی. گفت بله شما را نمیشناختم. سر سفره غذا دسترخوان پر بیٹھے بچوں سے باتیں کرتے، اسکول، کتابوں، سبق، جماعت، استاد وغیرہ سب کے متعلق سوال کرتے۔ دسترخوان پر بیٹھے افراد کے گھر والوں، ان کے رشتہ داروں میں سے ایک ایک کا پوچھتے۔ اگر کوئی بیمار ہوتا تو اس کے بارے میں دریافت کرتے، اگر انہیں اطلاع نہ ہوتی تو کہتے فون کرو اور اس کی خیریت دریافت کرو، اور اسی طرح سے ہر کسی کا پوچھتے۔ ہمیں اس وقت تو اس دقت کی وجہ سمجھ میں نہ آئی، لیکن بعد میں اندازہ ہوا کہ صلہ رحمی کا فریضہ یہیں سے بیٹھ کر نبھا رہے ہیں۔
دسترخوان پر سارے رشتہ داروں کے متعلق خبر لیتے اور پھر چھوڑتے نہیں تھے۔ اگر پہلی مرتبہ میں آپ کو کوئی ذمہ داری دی کہ فلاں کی خبر گیری کرو تو اگلی مرتبہ دسترخوان پر کھانے کے وقت سوال کرتے، کیا آپ نے انہیں فون کیا، ان کی صحت اور ان کی خیریت دریافت کی؟ بھولتے نہیں تھے، بالکل بھی نہیں بھولتے تھے۔ کبھی ہمارے ذہن سے بات نکل جاتی لیکن انہیں یاد رہتی تھی۔ ہمسایوں کے بارے میں بہت حساس تھے، ان کی احوال پرسی کیا کرتے تھے، ان کے بارے میں پوچھتے رہتے تھے، سارے ہمسایوں کا خیال رکھتے تھے، ان کی پریشانیوں کے بارے میں، بیماریوں کے بارے میں وہیں دسترخوان کے وقت پوچھتے، اس کا کیا ہوا، اس کی پریشانی حل ہوئی یا نہیں ہوئی، اور اس طرح کی باتیں۔ دسترخوان پر بیٹھے بیٹھے ان سارے کاموں کو انجام دیا کرتے تھے۔ عسلكم الله. ان شاء الله رب شد. السلام علیکم. اس کے علاوہ گھر والوں کی مدد بھی کیا کرتے تھے، بچوں کا خیال رکھتے تھے۔ کہتے، اگر تمہیں کوئی کام ہے تو بچوں کو میرے پاس چھوڑ دو، اور پھر خود کتاب پڑھتے رہتے تھے اور بچے کی دیکھ بھال بھی کرتے رہتے تھے۔ اب چاہے شیرخوار بچہ ہو یا بڑا بچہ ہو، حتیٰ اگر بچہ چلنا چاہتا تو کہتے اسے چھوڑ دیں، چلنے دیں، خود اٹھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیتے اور صحن میں اس کے ہمراہ چلنا شروع کر دیتے۔ اپنے کام میں بھی مصروف رہتے، مثلاً ساتھ ساتھ تسبیح پڑھتے رہتے اور بچے کا ہاتھ بھی پکڑے ہوتے۔ جوانی میں نہیں بلکہ 90 سال کی عمر میں یہ سارے کام کرتے تھے۔ جوانی کی بات ہے کہ میں شاید اس وقت 4-5 سال کا ہوں گا جب وہ مجھے اپنے ہمراہ باہر لے جایا کرتے تھے۔ اس طرح گھر میں سکون ہو جایا کرتا تھا، کیونکہ ہم 3 بھائی تھے اور میں درمیانہ تھا۔ جب مجھے ساتھ لے جاتے تو چھوٹے اور بڑے کے درمیان 7 سال کا فاصلہ ہو جاتا، لہذا انہیں آپس میں کوئی اتنا مسئلہ نہیں تھا اور ان کا کوئی جھگڑا اس بنیاد پہ نہیں ہوتا تھا، اس لیے گھر میں سکون ہو جاتا تھا۔ لیکن جب 2 طرف سے عمر کا فاصلہ کم ہو جائے تو شور شرابہ زیادہ ہو جاتا ہے، لہذا بڑے آرام سے مجھے نکال کر باہر لے جاتے۔ مجھے بھی نہیں معلوم میں کیوں ان کے ساتھ چلا جاتا تھا۔ مجھے نہیں یاد کہ کبھی انہوں نے مجھے زور زبردستی کہا ہو کہ ساتھ چلو، چلو میرے ساتھ چلو، اور پھر میں نے کبھی کہا ہو کہ نہیں میں نہیں آؤں گا۔ اب جب میں اپنے بچوں سے کہتا ہوں آؤ میرے ساتھ چلو تو پوچھتے ہیں کہاں جانا ہے، لیکن میں نے کبھی ان سے نہیں پوچھا کہ بابا کہاں جانا ہے۔ عجیب بات ہے، میں اس قدر ذوق و شوق کے ساتھ ان کے ہمراہ ہوا کرتا تھا۔ نہیں معلوم وہ مجھ پر کوئی دم کرتے یا کیا پڑھتے تھے، نہیں معلوم۔ البتہ ہر دفعہ میں بہت عجیب چیزیں دیکھتا تھا، لیکن اس وقت مجھے ان باتوں کی کوئی خاص سمجھ نہیں تھی۔ ایک مرتبہ ہم کسی ایسے کے گھر جا پہنچے جس کا دروازہ بھی ٹوٹا ہوا تھا۔ ایک کمرے میں بیٹھے جس کے آدھے حصے میں دری بچھی تھی۔ ایک بوڑھا آدمی آیا، ہمارا استقبال کیا اور سلام علیک ہوئی، خوش آمدید کہا۔ انہوں نے ایک بے رنگ سی قمیض پہن رکھی تھی۔ جب ہم بیٹھ گئے تو ایک ٹوٹے ہوئے پیالے میں 2-3 باسی سے کنو لے کے آ گئے۔ میں نے منہ بنایا اور انہیں دیکھا۔ وہ ایسا آدمی تھا کہ جب میرے والد اسے گھر کھانے کی دعوت دیتے تو وہ نہیں آتا تھا، لیکن اپنی زندگی اس کی ایسی تھی کہ اس کے پاس کچھ نہ تھا جو ہم کھا سکتے، اور اس کے آدھے کمرے میں دری بچھی ہوئی تھی۔ ایک گدا اس طرف کونے میں تھا جس پر وہ خود بیٹھے تھے، اور ایک گدا اس طرف تھا کہ جس طرف ہم اور والد صاحب بیٹھے تھے۔ آخر یہ بوڑھے آدمی کون تھے جن سے میرے والد ملنے گئے؟ مجھے کچھ نہیں پتا تھا۔ میں دیواروں اور چھت کو دیکھ رہا تھا۔ کافی دیر تک میں اسی حالت میں تھا، آخر میں کیونکہ بالآخر میں بچہ تھا۔ پھر جب میں ان کی طرف متوجہ ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہ بوڑھے آدمی امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ساتھ اپنی ملاقات کا احوال بتا رہے ہیں۔ اس وقت میں نہیں سمجھ پایا کہ یہ کیا ہے۔ ان کی رحلت کے بعد میں حیرت میں تھا کہ بابا کو شخص کے گھر کا کیسے معلوم ہوا تھا۔ ایسے ہی کچھ گھر مجھے یاد ہیں جن کے ہاں ہم جایا کرتے تھے۔ تقریباً 1960 کا زمانہ تھا، جیسا کہ مجھے یاد ہے۔ ان میں سے ایک آدمی جس کی معاشی حالت اچھی تھی، یعنی بقول معروف اس کے گھر کا نظام صحیح چل رہا تھا۔ جب ہم اس کے گھر گئے، میں سن رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ کل عصر کے وقت جب میں قبرستان سے واپسی پر ایک پل سے گزر رہا تھا، میں نے امام زمانہ صلوات اللہ علیہ سے ملاقات کی۔ میں کہتا ہوں کہ خدا کسی کو نصیب نہ کرے
امام زمان سے ملاقات کے لیے بڑا حوصلہ چاہیے. انسان پانی پانی ہو جاتا ہے، پھر وہ عشق کی تپش میں کھانا بھی نہیں کھا سکتا. اس دیدار کو خدا کسی کو نصیب نہ کرے. البتہ یہاں پر یہ ملاقات نہ کرنے کی بات کرنا اس کے عرفانی مطالب ہیں. ما نمی بینیم او ما رو میبینه، ما کلامش را نمیشنویم او کلام ما را میشنوه. گفت قاصد حسن نامی بوده در نجف المدرسین و در فشار اقتصادی واقع میشه. می خیلی خوب، من 40 روز یک عریضه می نویسم برای امام زمان، همون عریضه رو تکرار میکنم تا 40 روز و میذارم یا توی آب میاندازم یا اینکه یک گوشه اتاق میذارم، بالاخره یه جایی میذارم اون رو تا روز 40. روز 40 که شد، حالا من یادم نیست که امروز 40 دیدم به ما از پشت سر یک خطابی شد، آقای قاصد حسن. گفتم که در خانه بسته است، در خانه جز من کسی نیست، قطعا این خیاله. چقدر صبر کردم. گفت آقای قاصد حسن پسر قاصد حسین مثلا، اسم پدر منم برد. من دیگه این خیال نیست، این اسم پدر منم میدانه. متوجه شدم به اون طرف کسی را ندیدم، به اون طرف صوت متوجه شدم. حالا بنا گذاشتم به اینکه نخیر خیال نیست، واقعیت داره. لیکن نگاه کردم به اون طرف، دیدم کسی را نمیبینم. در عین اینکه هیچ که را نمیدیدم، این صوت را شنیدم: شما گمان میکنید ما از حال شما مطلع نیستیم؟ شما خیال میکنید ما نمیدانیم شما در چه حالی هستید؟ این را شنیدم، اما هیچ هم نمیدیدم. اما همین که این صدا را شنیدم، شما خیال میکنید که ما با خبر از حال شما نیستیم. همین که این را شنیدم کانو رفع حاجتم شد. هیچ کانو احتیاج ندارم به همین شنیدن این کلام. میں تو حیرت میں کھو گیا کہ انہیں کیسے پتہ چلا کہ کل رات ان کی ملاقات امام زمانہ سے ہوئی ہے. کل عصر کے وقت امام زمانہ سے ملاقات ہوئی ہے اور آج ہم ان سے ملنے گئے ہیں. میں نے پوچھا اب یہ جنہیں امام زمانہ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا ہے، آپ انہیں جانتے ہیں؟ وہ جو اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، اور آپ نے انہیں کیسے پہچانا کہ وہ امام زمانہ کی ملاقات سے مشرف ہوئے ہیں؟ میں سوچ میں تھا کہ یہ کیسے ان کے گھر کو یاد رکھتے ہیں، بغیر کسی سے پوچھے اور بغیر کسی سے پتہ پوچھے ان کے گھروں تک پہنچ جاتے ہیں. جبکہ اگر ہم نے کبھی کوچہ بیگدلی بھی جانا ہو تو ہم پوچھتے پھرتے ہیں کہ کوچہ بیگدلی کس طرف ہے. بالاخره چه عرض بکنیم، ما معرفتمون ناقصه، ما عینه که ما یک تاهی دارد و الا اونا که ما رو میبینن که وہ انسان جو خدا کی اطاعت کرتے ہیں الہی ہو جاتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ انہیں خدائی بنا دیتا ہے، ان کا کلام بھی خدائی ہو جاتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب کہتے ہیں کہ ہو جا، زندہ ہو جا، مردہ زندہ ہو جاتا ہے. ایک انسان کا کلام الہی کلام بن کر انسان کی زبان سے نکلتا ہے. لہذا جو لوگ خدائی ہیں، ان کی باتیں، ان کی آوازیں، ان کی نگاہ، ان کی دعا، ہر چیز خدائی ہے. اس میں کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے. بابا کے لیے یہ بات معمولی تھی. اگر ان سے کبھی کہا جاتا کہ بابا یہ بہت عجیب باتیں ہیں، تو کہتے وہاں نجف میں ایسے بہت کم تھے جن کے پاس کوئی روحانی مقام یا کرامت نہ تھی. ہمارا ایک رشتہ دار تھا، ایک دن وہ آیا اور کہتا ہے آقا میرے شہد کے چھتے پر کیڑوں نے حملہ کر دیا ہے اور میری شہد کی ساری مکھیوں کو کھاتے جا رہا ہے. آقا نے کہا چاروں قل پڑھو، وہ نہیں کھائیں گے. کہتا ہے آقا میں نے ان سب چیزوں کو پڑھ لیا ہے، پھر بھی وہ کھاتے جا رہے ہیں. آقا نے کہا اچھا تو اس مرتبہ آیت الکرسی بھی پڑھو. کہتا ہے کہ وہ بھی پڑھ چکا ہوں.
مگر پھر بھی کوئی اثر نہیں ہوا۔ آقا نے کہا اس مرتبہ پڑھو پھر نہیں کھائیں گے۔ کہتا ہے نہیں آقا ان پر کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ آقا نے پھر کہا اچھا اب نہیں کھائیں گے، آپ جائیں اطمینان رکھیں۔ پاس ہی ایک آدمی بیٹھا تھا، وہ کسی حد تک معاملات کو سمجھتا تھا۔ اس نے اشارہ کیا اور کہا کہ بس کرو۔ وہ بھی خاموش ہو گیا۔ ہم نے آقا کو مشہد روانہ کیا اور میں 2-3 دن کے لیے ٹھہر گیا تاکہ ان کے کاموں کو منظم کر سکوں۔ ایک دن وہی رشتہ دار آ گیا، مجھے گاڑی میں بیٹھایا اور چل دیا۔ جب ہم تہران میں قزوین چوک پر پہنچے، کہتا ہے کہ جناب عجیب بات ہے کہ لوگ اولیاء الہی کو نہیں پہچانتے۔ میں نے پوچھا کیا ہوا بھائی؟ تو کہتا ہے میں اس دن اپنے شہد کے چھتے دیکھنے گیا، میں نے ملازمین سے پوچھا تو وہ کہنے لگے اب ان کیڑوں کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ میں نے پوچھا کب اور کیسے؟ معلوم ہوا کہ اسی شب جس وقت آقا نے فرمایا تھا تب سے یہ کیڑے خود بخود یہاں سے چلے گئے۔ اور پھر پتہ چلا کہ شہد کے چھتوں کی اس طرف والی جگہ شکاری باز آ گئے ہیں، اور جب اس نے گھر تعمیر کرنا شروع کیا تو یہ کیڑے وہاں سے بھاگ نکلے۔ کہتا ہے اب میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اس سڑک پر چیخ چیخ کر بتاؤں کہ لوگوں ابھی کچھ لوگ ہیں۔ میں نے کہا پھر وہ کیڑے واپس آ جائیں گے اور تمہاری مکھیوں کو کھا جائیں گے۔ وہ ڈر گیا، کہتا ہے نہیں میں کچھ نہیں کہوں گا۔ ہم متواتر ان سے عجیب و غریب چیزیں دیکھا کرتے تھے، لیکن انہیں بالکل بھی اس بات کی پرواہ نہیں تھی، کہیں بھی میں نہیں تھی کہ یہ میں، بالکل بھی میں ان میں وجود ہی نہیں رکھتی تھی۔ میں کچھ نہیں ہوں، جو کچھ ہے وہ ہے، جو کچھ کرتا ہے وہ کرتا ہے۔ جیسے کہ یہ روشنی اور یہ بلب کہے کہ میں نہیں ہوں، بلکہ یہ جو روشنی ہے یہ در حقیقت بجلی گھر سے آ رہی ہے اور وہی سب کچھ ہے، میں کچھ نہیں ہوں۔ شما شفای خودم میخوام ما هم انشاءالله از گدایی دست بر نمیداریم، انشاءالله به فضل خدا. چون خسرو کند شیرین باید حمد کنیم بر فرض کنید که اون دعایی که مرض ندارد، لئن شکرتم لازیدن، دعای دیگه خوب میشه. خدا انشاءالله به زودی عافیت کامل مرحمت. من از شما شفای خودم میخوام. ما هم انشاءالله از گدایی دست بر نمیداریم. من خادم شما هستم. دعاگوی شما هستیم انشاءالله به فضل خدا ارحم الراحمین. انشاءالله گفتن دعا میکنم حتما انشاءالله. اما اینو فراموش نکنید، چی؟ صدقه بر افراد متعدد به همین هم فراموش نکنید. اگر هر شبی کسی پیش شما باشد بخوند برای شما بخوند حدیث کسا رو انشاءاللہ تعالی اینا. عام لوگوں نے جو کرامات ان سے دیکھی تھیں اور لوگ ان سے پوچھتے آپ تھے، کہتے نہیں میں تو صرف دعا کرتا ہوں، میرا کام تو بس اتنا ہے کہ میں بیٹھ جاتا ہوں اور دعا کرتا ہوں، اور وہ تو اللہ ہے جو دعا کو مستجاب کرتا ہے، لوگوں کی دعاؤں کو مستجاب کرتا ہے۔ لوگوں کی صحت و سلامتی کے بارے میں آگاہی دینا، لوگوں کو امید ہو گئی تھی تب بھی کہتے دعا کرو۔ ایک مرتبہ ڈاکٹروں نے کسی کے بارے میں جواب دے دیا تو آپ نے کہا کہ آپ اس پہ توجہ نہ دیں، یہ کام انجام دیں اور دعا کریں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ آقای سیده هستش 6 ماهه به دنیا آمده، خود مشکل داره، چشمش هم میخوان عمل بکنن. به این زودی عمل میکنن؟ گفتن که بله همین هفته میخواستن عمل کنن، عمل نکنن؟ استخاره بکنن، یه قدری تأخیر بیاده عمل شد. دعاش میفرمایید؟ البته آب زمزم و تربت را یه قاشق چای خودی هر روز دیدی همه امراض و امتراعاتشون صدقه به افراد متعدد بدهید، برو به هر کدوم زیاد نباشه، به همین دیگه. بله. لوگوں کے مسائل حل کرتے تھے، لوگوں کے ساتھ ہمدردی سے پیش آتے، نرمی سے پیش آتے، ہمسایوں کے ساتھ شفقت کرتے، عالم اسلام کے لیے نرم گوشہ رکھتے تھے۔ کہتے تھے انسان کو ہر کسی کے لیے مفید اور اچھا ہونا چاہیے، اور کہتے تھے کہ اگر کوئی چین کے مسلمانوں کے لیے دعا نہ کرے تو گویا وہ مسلمان کہلائے گا۔ ان رویوں کے ساتھ وہ پروان چڑھے تھے۔ اللہ انشاءاللہ بزودی عافیت کامل مرحمت کنن و
انشاءالله حال شما که خوب شد به ما پیغام بدهید که انشاءالله تعالی من منتظرم نظری بکنید که انشالله بهتر بشه. انشاءالله ما علی حال کسانی هم که با ما چیزی سفارشی هم نکردن بعد هر نماز همه اینا رو ملو من مؤمناتی که در چین هستن بله و الا ناقص الایمانیم اگر فراموش بکنیم. بله درست. بله. ایک آدمی نے بتایا کہ میں کرمان شہر کا رہنے والا ہوں اور آقا کی تقلید کرتا ہوں، لیکن اب میں کچھ سالوں سے آقا کا مقلد ہونے کے علاوہ ان کا مرید بھی بن گیا ہوں۔ میں نے پوچھا کیا مطلب؟ کہتا ہے کہ دوسرا تیسرا سال تھا میں آقا کا مقلد ہوا تھا۔ سن 93-94 میں نہیں معلوم میں آقا سے ملنے آیا۔ میں جانتا تھا کہ صبح کے وقت آقا حرم میں آتے ہیں، میں وہیں آقا کی زیارت کر لیا کرتا تھا۔ تو ایک مرتبہ جب میں حرم آیا تو میں نے آقا کو شاہ عباسی والے حرم کے حصے میں دیکھا، وہاں بیٹھے عبادت میں مشغول تھے۔ میں نے سوچا کہ میں بھی زیارت اور نماز پڑھ لوں جب تک آقا بھی فارغ ہو جائیں گے، پھر میں ایک سلام علیک کر کے چلا جاؤں گا۔ اور جب میں آقا کی زیارت کرنے آگے بڑھا تو میں نے دیکھا جہاں آقا کھڑا ہوا کرتے تھے وہاں 20-21 سال کا ایک جوان بے تابی سے زار و قطار رو رہا ہے۔ وہ کچھ دیر بعد چپ کر جاتا اور ایک مرتبہ پھر اونچی اونچی آواز میں دوبارہ رونے لگتا۔ وہ ہماری زیارت خراب کر رہا تھا، کیونکہ جیسے ہی ہم حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ سے درخواست و دعا کے لیے متوجہ ہونے لگتے وہ چیخنے لگتا، ہاتھ مارتا اور اونچی اونچی آواز میں رونے لگتا۔ جب اس نے چند ایک مرتبہ ایسا کیا تو میں اسے گورنے لگا۔ وہ سمجھ گیا۔ جب میں فارغ ہوا اور اٹھنے لگا تو وہ لڑکا کہتا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ میں کون ہوں؟ دنیا میں میرا کوئی نہیں ہے، میرا ایک بھائی ہے جو سخت بیمار ہے، شاہ عبدالعظیم کے ہسپتال میں تڑپ رہا ہے۔ میرے پاس جو سرمایہ تھا اس پر خرچ کر دیا، اب کل ڈاکٹر نے جواب بھی دے دیا ہے، کہتے ہیں یہ نہیں بچ سکتا، اور ہسپتال کا بل اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ اب وہ بھی مجھ سے ادا نہیں ہو سکتا۔ میری جیب میں کچھ پیسے تھے، میں نے دیکھا کہ مشہد نہیں جا سکتا ان پیسوں میں، لیکن کم آ سکتا ہوں تو کم آ گیا۔ حرم کا دروازہ بند تھا، میں باہر انتظار کر رہا تھا۔ جب دروازہ کھلا تو میں زری کے پاس آ گیا۔ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ سے رو رو کر دعا کر رہا تھا کہ میری مدد کریں۔ دنیا میں میرا صرف ایک بھائی ہے، وہ بھی زندگی موت کی کشمکش میں ہے، اور دوسری طرف ہسپتال والے اخراجات کا بل مانگ رہے ہیں۔ نہ بھائی کو بچا سکتا ہوں، نہ بل ادا کرنے کے پیسے ہیں۔ اگر بھائی چلا گیا تو میرا کوئی نہیں بچے گا۔ میں نے نماز و زیارت پڑھی اور دعا کر رہا تھا کہ اچانک میں نے دیکھا ایک بوڑھا آدمی آیا ہے اور لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے ہیں۔ تو میں نے آس پاس کے لوگوں سے پوچھا تو معلوم ہوا کہ یہ آقا بہجت ہیں۔ آقا آئے اور یہاں جہاں میں بیٹھا تھا یہاں کھڑے ہو گئے۔ 1 گھنٹے تک آقا یہاں رہے، میں بھی وہاں زیارت میں مصروف تھا۔ پھر وہ وہاں اس طرف چلے گئے، جاؤ دیکھو کہ ابھی وہ وہاں بیٹھے ہیں۔ جب وہ گئے تو میں نے دیکھا کہ لوگ بھی ان کے ہمراہ وہاں پہنچ گئے، ان کے پیچھے قطار بنا کر کھڑے ہو گئے۔ تو میں نے پوچھا کہ اب یہ کیا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ لوگ صف بنا کر کھڑے ہیں تاکہ آقا سے دعا کی درخواست کریں اور آقا کی دستبوستی کریں۔ میں بھی صف میں کھڑا ہو گیا، اور جب آقا کے پاس پہنچا تو آقا کے محافظ لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ بات نہ کرو۔ انہوں نے مجھے بھی کہا کوئی بات نہ کرو، صرف دستبوسی کرو اور آگے بڑھ جاؤ۔ میں جھکا تاکہ دستبوسی کروں، میں بات کرنا چاہتا تھا، لیکن غم کی کیفیت نے میرا گلا بند کر دیا تھا، آواز گلے میں دب گئی۔ آقا نے میری طرف ایک نگاہ کی، محافظین نے مجھے بغلوں سے پکڑا اور وہ مجھے اوپر کو اٹھانا چاہتے تھے، یعنی وہاں سے ہٹانا چاہتے تھے۔ تو آقا نے محافظین کو ٹھہرنے کا اشارہ کیا اور اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، ایک لفافہ نکالا اور مجھے پکڑا دیا، کہا اچھا ہو جائے گا، پریشان نہ ہو۔ حالانکہ میں نے انہیں ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا۔ اس لڑکے نے لفافہ دیکھا، اس میں چیک اور کچھ پیسے تھے، اور ایک ربر بینڈ میں یہ لفافہ لپٹا ہوا تھا۔ جب لفافہ کھول کر دیکھا تو مجموعی رقم اتنی ہی تھی جو ہسپتال والے مانگ رہے تھے، اس وقت کے لحاظ سے 1000 تومان۔ عجیب بات تھی کہ آقا کی جیب میں اتنی بڑی رقم کیسے تھی؟ میں نے پوچھا تو اب جب کہ تمہاری مشکل حل ہو گئی ہے پھر کیا وجہ ہے کہ تم مسلسل گریہ کر رہے ہو؟ کہتا ہے میں حیرت زدہ ہوں، میں حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ سے فریاد کر رہا ہوں کہ میں نے آپ سے درخواست کی تھی، آپ نے
کیسے اس رقم کو ان کے ہاتھ بھجوایا؟ میں صبح سے اب تک آپ کے سامنے فریاد کر رہا ہوں، ان سے تو میں نے کچھ کہا بھی نہیں تھا، کیسے آپ نے انہیں میرا بتایا؟ میں اسی حیرت میں کھویا ہوا ہوں۔ بالکل بھی نہیں، انہوں نے کبھی ایسا نہیں کیا، البتہ کبھی کبھی کچھ عجیب کام ضرور کیا کرتے تھے۔ یہ تھی صورتحال۔ لہٰذا یہ صاحب کہتے ہیں کہ میں نہ صرف آقا کا مقلد ہوں بلکہ ان کا مرید ہوں۔ یہ واقعہ میں نے خود دیکھا ہے۔ واضح ہے کہ جب ایک انسان کی ساری توجہ خدا کی جانب ہو، وہ اپنے اصلی راستے کو پا چکا ہو اور ایک لمحے کے لیے بھی اس سے الگ نہ ہو، یقینی طور پر وہ نماز گزار ہوگا، یقینی طور پر وہ عبادات انجام دے گا، وہ مسلسل متوجہ رہے گا، وہ ہمیشہ زندہ ہے، یقینی طور پر وہ ایسی خبریں بھی رکھتا ہوگا۔ ان کے لیے یہ باتیں معمول ہیں، یہ کسی کو سکھاتے بھی نہیں۔ اولئک آبائی وجئنی بمثلہ، اس جیسا لاؤ تاکہ ہم دیکھیں کہ اس کے پاس بھی ہے یا نہیں۔ یہ لوگوں کے درمیان ہے، یہ لوگ نمونہ عمل ہونے چاہیے، ان کی پیروی کی جانی چاہیے۔ واضح ہے بعض معاملات میں ان کے اختیارات زیادہ ہیں اور یہ کچھ بعید بھی نہیں، لیکن کیونکہ ہمارا اس عالم سے رابطہ نہیں ہے، چونکہ ہم مادی دنیا میں ڈوب چکے ہیں، لہٰذا ہم نہیں جانتے کہ ماجرا کیا ہے۔ اسی وجہ سے ہم کچھ خاص یقین بھی ان چیزوں پہ نہیں رکھتے۔ اگر سارے لوگ اسی راستے پر چلیں تو سب لوگ آقا بہجت بن جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، خدا سب پر عنایات کرے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اس نے کچھ جمع کر رکھا ہو جو وہ کسی ایک شخص کو دینا چاہتا ہے، نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ خدا نے بشر کو اس لیے خلق فرمایا تاکہ وہ انسان کامل بن سکے، ایک الہی انسان بن جائے۔ لہذا جو کوئی الہی ہو گیا تو خدا کہتا ہے کہ اس کی آنکھ میری آنکھ ہو جاتی ہے، اس کی زبان میری زبان بن جاتی ہے، اس کے کان میرے کان بن جاتے ہیں۔ آپ ملاحظہ کریں کہ خدا نے اس ساری کائنات کو، کائنات کے سارے سیاروں کو انسانوں کی خاطر بنایا ہے۔ اتنی زیادہ کہکشائیں اس بات کا مقدمہ تھیں کہ زمین کا فرش بچھایا جائے۔ زمین کا فرش بھی اس بات کا مقدمہ تھا کہ یہ رہائش کے لیے قابل ہو جائے۔ اب نہیں معلوم اس کے لیے پانی کہاں سے لایا گیا، خاک اور آگ نہیں معلوم کہاں سے آئی، ان سب کو ملا کر یہاں زمین پر لایا گیا اور یہاں زندگی کے آثار پیدا کیے گئے۔ زندگی کے 4 عناصر کو اکٹھا کیا گیا، ان عناصر نے یہاں زندگی شروع کی، پھر اس زندگی نے نہ جانے کیا کیا رنگ بدلے، یہاں جنگیں ہوئیں، کیا کچھ ختم ہوا، کتنا کچھ نیا آیا، کئی طرح کی گیسز، ایٹم بم بنے، نہ جانے کتنے ہی یہاں کام انجام پا چکے ہیں، تاکہ یہاں ایک ایسا انسان پرورش پانے کے لیے آئے جو الہی ہونے کی مثال بن جائے۔ یہ سارے عوالم انسان سے خدا کی طرف سفر کرتے ہیں، لہٰذا اس مقصد کے لیے انسان آیا۔ انسان جب اپنی زندگی کا مقصد پا لے تو اس کا راستہ بہت آسان ہو جاتا ہے، اور اس کا نسخہ بہت سادہ اور آسان ہے کہ جو کچھ خدا پسند کرتا ہے اسے انجام دو، اور جو کچھ خدا پسند نہیں کرتا اسے انجام نہ دو۔ اگر یہ کام کر لیا تو در و دیوار تمہارے استاد بن جائیں گے، خدا تمہارا معلم بن جائے گا۔ تو کیا انسان اس سے بڑھ کر کچھ چاہتا ہے؟ بابا کا اعتقاد تھا کہ اگر کوئی راستے پر چل رہا ہو، اسے رہنمائی کی ضرورت ہو تو اس تک رہنمائی پہنچ جائے گی۔ مثال کے طور پر کسی زید کا کان پکڑتے ہیں اور کسی ضرورت مند کے دروازے پر لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں جناب یہ کام انجام دیں۔ کہتے ہیں میں کچھ دوستوں کے ہمراہ کسی پہاڑی علاقے میں بیابان سے گزر رہا تھا اور میں اپنے دل میں خدا سے مناجات کر رہا تھا۔ ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا جنہوں نے لکڑیاں اٹھا رکھی تھیں۔ میں قریب گیا اور کہا کہ لائیں جناب، مجھے دے دیں، میں آپ کی مدد کر دوں۔ میں نے وہ لکڑیاں اپنے کندھوں پر اٹھا لیں۔ چند قدم چلا تو میں نے بوڑھے آدمی سے پوچھا بابا جی آپ کیا کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا
خدا کا شکر ادا کرتا ہوں۔ پھر اس نے میری طرف دیکھا اور کہا، وہ جو تم سورہ یاسین پڑھتے ہو، جب اس آیت پر پہنچو تو اس پر زیادہ غور و فکر کرو۔ انسان کے لیے چیزیں استاد بن جاتی ہیں، در و دیوار استاد بن جاتے ہیں۔ آقا کہتے تھے، پہاڑ در و دیوار انسان کے لیے استاد بن جاتے ہیں۔ پہاڑ، در و دیوار، وادیاں، تم خدا کے ساتھ رہو، ہر چیز تمہاری استاد بن جائے گی۔ آقا بہجت نے کیا کیا؟ صرف راہ خدا پر چلتے رہے، بری بات نہیں کرتے تھے، برا کام انجام نہیں دیتے تھے، جو کام خدا کو پسند تھا صرف وہ کرتے تھے، بس یہی کچھ کرتے تھے، یقین رکھتے تھے اور اپنے اسی یقین پر عمل کرتے تھے۔ محفوظ باشید انشاءالله از آفات دنیوی و اخروی و ظاهری و باطنی، معصوم باشید، محفوظ باشید از شر شیاطین انسی، دور باشید انشاءالله، در هر حال با خدا باشید، فراموش نکنید خدا را، تا اینکه خودمون فراموش نکنید. خداوند انشاءالله همیشه موفق بدارد همه مؤمنین و مؤمنات را در صراط مستقیم منحرف نشن، به یمین و یسار منحرف نشن، از خدا بخواهند همیشه سعادت خودشون را ابدا دوری بکنند از شر و اهلش، محفوظ باشند از آفات، از شیاطین انس و جن دوری کنند، در هر حال با خدا باشید، فراموش نکنید خدا را، فراموش نکنید خدا را۔ اگر انسان کے پاس استاد ہو تو بہت بڑی بات ہے، لیکن بہت سو کے آس پاس استاد تھے اور وہ ان کی باتوں پر عمل نہیں کرتے تھے۔ کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایسا نہیں تھا؟ لیکن کتنے لوگوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات پر پورا عمل کیا اور وہاں پہنچے جہاں زید ابن حارث پہنچا؟ وہ بچہ جب اس سے پوچھا گیا کہ کہاں پہنچے ہو تو اس نے جواب دیا، یقین تک، اور اس نے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا کہ اگر کہیں تو بتاؤں کہ ان میں سے کون جنتی اور کون جہنمی ہے۔ پیغمبر گرامی نے فرمایا، محتاط رہو۔ جیسے ہی پیغمبر اکرم نے کہا کہ محتاط رہو تو وہ اتنا ہوشیار تھا کہ سمجھ گیا کہ اگر وہ بتا دیتا تو یہ وہ مقام نہ تھا، بلکہ یہ ایک سیڑھی تھی جو آگے لے جائے گی، یہ ایک حالت ہے، یہ حال ہے۔ انسان مقام تک تب پہنچتا ہے جب وہ استقامت کرے، فاستقم کما امرت، کھڑا رہے، مضبوطی کے ساتھ دروازے پر دستک دیتا رہے، دروازہ کھل جائے گا۔ راستہ سب کے لیے کھلا ہے۔ سارے جوان اگر برے کام نہ کریں، کوئی برائی انجام نہ دیں، اور جو اچھے کام ہیں وہ انجام دیں۔ بابا کہتے تھے، آقا میفرمود من عمل بما علم علمه الله علم ما لم يعلم، اگر کوئی سچ کہے اور عمل کرے اس پر جس کے بارے میں جانتا ہے کہ اچھا ہے، اس پر عمل کرے، خداوند اسے وہ چیزیں عطا فرما دے گا جس کی اسے ضرورت ہے۔ بالاخره برای عمل چطور؟ خب آدم باید اختیاراً اون چیز را که میداند بکنه، زیر پا نگذاره، پشیمان میشه. اون چیز را که نمیداند اینو اون نگاه نکنه، به دفتر نگاه کنه. باز هم ندونست، توقف و احتیاط باید بکنه تا روشن بشه. مثلا به اون چیزایی که میدانی اگر عمل بکنی، اورثه الله علم ما لم یعلم، کفی ما لم یعلم، لنهدینهم سبلنا۔ دیکھیے، ہر وہ چیز جس کی انسان کو ضرورت ہے اس میں جعلی چیزیں ضرور آ جاتی ہیں۔ شیطان انسانوں کو گمراہ کرنے کی خاطر ادھر ادھر کمین گاہوں میں ایسی چیزوں کو رکھ دیتا ہے، جعلی چیزوں کو بناتا ہے اور لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ ہمارا فریضہ نہیں ہے کہ ہم استاد تلاش کریں۔ کیا ہم استاد کی پہچان رکھتے ہیں؟ سامنے موجود استاد کو ہم نہیں جان سکتے، ہمارے پاس کوئی ایسا آلہ نہیں ہے جس سے ہم جان سکیں۔ جی ہاں، اگر ہم کسی حد تک اہل باطن ہوں، کچھ روحانی ہوں، تو پھر پہچان سکتے ہیں، پھر ہم جان سکتے ہیں کہ ان کا رابطہ جنی، ملکی، شیطانی، انسانی، ملکوتی ہے یا کیا ہے۔ حضرت آقا سید علی قاضی فرماتے تھے کہ اگر انسان استاد تک پہنچ جائے تو اس نے آدھا راستہ طے کر لیا، لہذا استاد کا ہونا ضروری ہے، لیکن اس تک پہنچنا بہت مشکل کام ہے، اس تک پہنچنا آسان کام نہیں ہے۔
والد محترم کہتے تھے کہ آخری وقت میں استاد یعنی سید علی قاضی نے ایک ایسا جملہ کہا جو ہم نے کبھی نہیں سنا تھا۔ اس زمانے میں پرانے لوگ نہیں رہتے تھے بلکہ نئے نئے لوگ آ گئے تھے، جن میں سے بعض کیا کیا تھے۔ بہرحال حضرت استاد سید علی قاضی نے ایک ایسا جملہ کہا جو ان کے پہلے تمام ارشادات سے مختلف تھا۔ فرمایا، اگر کوئی پنجگانہ نماز کو اول وقت میں پڑھے اور ترک معصیت کرتا ہو، ایسی صورت میں اگر وہ شخص ابدیت کے بلند ترین مقام تک نہ پہنچے تو مجھ پر لعنت کرنا۔ بعضی از اساتید اخلاق در نجف گفتن من ضامنم کسی که این نمازهای پنجگانه را در اول وقت بخونه به مقامات عالیه میرسد. خیلی کلام بزرگی ایشون گفت. اگر نرسید نمازهای پنجگانه را در اول وقت خون باز هم نرسید به اون مقامات عالیه به من لعن بکنه. خیلی عجیب ها، خیلی عجیبه. این که حضرت آقای قاضی میفرمودن هر کس نماز اول وقت بخونه به مقام میرسه، آیا نماز با حضور قلب مرادشون بوده یا نه؟ اگه من نماز رو سوال میکنم که چجوری بخونه نماز، به چه سببی بخونه نماز کامل را؟ این که چیزی به دست نداد. وقتی چیزی به دست میداد که میگه مطلق نماز را کسی مقید باشد در اول وقت به نماز عالی میرسه خودش تکویناً، شیئا فشیئا روز به روز میره بالاتر. جزاک الله ربی واجعل یا رؤوف یا رحیم یا ذا الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین۔ میں ابھی صرف یہ سوچتا ہوں کہ آج کے انسان کے پاس اب آقائے بہجت نہیں ہے۔ آقائے بہجت آئے اور دریا سے گزر گئے لیکن ان کے پاؤں نہیں بھیگے۔ سب ایسے ہو سکتے ہیں، یہ نمونہ عمل ہے۔ ہمارے آفس میں آغا توقافی ہوا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے فون کیا اور کہا کہ ان کے علاقے میں بہت عرصے سے بارش نہیں ہوئی، اگر بارش نہ ہوئی تو اس سال چاول کی فصل نہیں ہو سکے گی، لہٰذا آقا سے دعا کے لیے کہو۔ آقا نے صرف نماز میں ذکر قنوت کو طویل کر دیا اور کچھ بھی اضافی کام نہیں کیا۔ میں نے کوئی الگ اضافی کام کرتے نہیں دیکھا۔ پھر 2-3 دن کے بعد مجھ سے کہتے ہیں کہ پوچھو وہاں بارش ہوئی یا نہیں۔ میں بات بھول جایا کرتا تھا، میرے پاس ان صاحب کا نمبر بھی نہیں تھا۔ پھر میرے ذہن میں یہ بھی نہیں آیا کہ میں آفس والوں سے کہہ دوں اور وہ اس بارے میں معلوم کریں یا کسی سے کہوں کہ وہاں کا پتہ کرے۔ پھر ایک دن والد صاحب نے پوچھا کہ کیا ہوا، تو میں نے کہا ابھی تک تو پہلے والی خبر ہے۔ تو والد صاحب چلے گئے۔ پھر 2-3 دن بعد جناب توقافی نے فون کیا اور آقا کا پوچھا۔ دفتر والوں نے بتایا کہ آقا دعا میں مصروف ہیں۔ اس نے کہا آقا سے کہو رک جائیں، ہمارے گھروں کی چھتیں گرنے والی ہیں۔ اور جب آقا کو خبر دی گئی تو پتہ چلا کہ بارش بہت زیادہ ہو گئی ہے، لہٰذا اس کے بعد 3 دن تک بارش رکنے کی دعائیں ہوئیں۔ آپ اندازہ کریں کہ جب انسان خدا سے جڑ جاتا ہے تو اس کی ہڈیوں کا ڈھانچہ کتنا بابرکت ہو جاتا ہے۔ ما از سلمان و ابوذر و مقداد اینا یقینا عقبیم. اینا کجا ما خیلی دوریم از اونها، لکن اساس سر این نیست که ما دوریم از اونها، اساس سر این است که ما به اختیار دوری را اختیار کردیم. خب اون چی غیر اختیاریش جای پشیمانی نیست، اما اختیاریش چیزه؟ بی سبب دوری، بی فکر دوری. نگاه میکنیم به اینجا اونجا روزی ما را میخوایم در این کار. این خدایی به حیوانات توی بیابان
روزی میده، هیچ نمیدونن فردا چی دارن، چی گیرشون میاد، چی تناول میکنن، کجا خواهن خوابید. اونا روزی میده، به ما نمیده. چه بکنیم ما از کار خودمون؟ به کی شکایت بکنیم از دست خودمون؟ بابا بسم الله، ما اختیارا نمیخوایم مسلمان بشیم، قضاوت بکن درباره ما. ای قاضی چه قضاوت میکنه؟ اختیارا نمیخوایم مسلمان بشیم، میتونیم بشیم، نمیخوایم بشیم. چه بکنیم ما؟ از دست خودمون به کی شکایت بکنیم؟ راهش به حسب ظاهر غیر از محاسبه نفس در شبها. بابا امروز شکار کردی، عیبی توش بود، فردا نکن دیگه، توبه بکن. بابا جز خسارت چی نیست. به خدا میسپاریم، از خدا میخواهیم موفقیت.